अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी बस मैं आधा घंटा पहले सोकर उठी थी। आज तो माशाल्लाह मेरा बेटा भी जल्दी उठ गया था, तो अभी बस मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ नाश्ता। साथ साथ नाश्ता भी बनाती रहूँगी और अपनी प्यारी प्यारी बहनों से बातें भी करती रहूँगी। चलें चलते हैं आज से 17 साल पहले की तरफ। 17 साल पहले माशाल्लाह मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी मेरी फुप्पो के घर हुई थी। मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मेरे कज़न हैं। जिस वक्त मेरी शादी हुई थी ना, उस वक्त मेरे हस्बैंड का स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा था। नो डाउट मेरी शादी एक खाते पीते घराने में हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली एक बीवी का जितना भी ख़र्चा होता है वो सारा उसके शौहर के ज़िम्मे होता है। तो आप बस ऐसे समझ लें कि मेरी तमाम नीड्स तो पूरी हो जाती थी, लेकिन मेरी वांट्स पूरी नहीं होती थी। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड एक सेल्फ़ डिपेंडेंट इंसान थे, और जब मेरी शादी हुई और उनका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, तो उस सारे पीरियड में बहुत कुछ ना होते हुए भी उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जैसा मैंने आपको बताया ही है कि जितनी भी मेरी नीड्स थी वो पूरी हो जाती थी, सिर्फ वांट्स पूरी नहीं होती थी। और वांट्स के लिए मैं कभी अपने हस्बैंड को तंग भी नहीं करती थी। मैं मेरे हस्बैंड के स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में मैंने कभी उनको अपनी वांट्स के लिए तंग नहीं किया, कभी भी नहीं। मैंने उन्हें कभी ये नहीं कहा कि मेरी फ्रेंड ने 5,000 का सूट पहना तो मैंने क्यों नहीं पहना। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी नई नई शादी हुई ना, तो जब गर्मियों का सीज़न आया, मेरी शादी क्योंकि सर्दियों में हुई थी, तो मेरे जहेज़ में जितने भी कपड़े थे या वो फैंसी थे या फिर वो गर्म कपड़े थे। तो जब गर्मियों का मौसम आया और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे तो कपड़े चाहिए, आप मुझे 2-3 सूट तो बनवा कर दें, तो उन्होंने ना मुझे 2,000 रुपये दिए और उन्होंने कहा कि ये लो अपने लिए कपड़े ले आओ। तो मैं गई अपनी नंद के साथ मार्केट, और मैंने 2,000 में लोकल मार्केट से लॉन के 3 सूट बाय किए थे। उस वक्त ना लोकल मार्केट से ये जो आम लॉन के सूट होते हैं, ये आराम से 500-600 का एक सूट मिल जाता होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी ख़ानदान में या ख़ानदान से बाहर कोई शादी या कोई भी फंक्शन होता था, तो मैं एक ही सूट को अलग-अलग फंक्शंस पर 5 से 6 बार आराम से पहन लेती थी। साथ साथ एक और बात याद आ गई कि मेरा बेटा माशाल्लाह 2 साल का हो गया था, तो एक शादी आ गई। अब उस शादी पर भी कपड़े बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने सारे अपने जहेज़ के कपड़े ट्राई किए, मुझे कोई सूट नहीं आया। फिर बरी के कपड़े निकाले, कोई सूट नहीं आया, क्योंकि जब मेरी शादी हुई उस वक्त मैं बहुत स्मार्ट थी, और बेटे के बाद फिर मैंने वेट गेन कर लिया था। तो एक मैंने फिर ज़बरदस्ती एक अपना बरी का सूट निकाला, क्योंकि उसके अंदर ना कुछ गुंजाइश थी कि मैं उसे खोल सकती थी। जितना मैं उसको लूज़ कर सकती थी ना उस सूट को, मैंने उसको लूज़ किया और फिर मैंने वो फंक्शन पर पहना। और मुझे अब तक ये बात याद है कि उस पूरे फंक्शन पर मैंने अपनी पूरी बॉडी को उस सूट के दुपट्टे से रैप किया हुआ था, क्योंकि कमीज़ लूज़ करने के बाद इतनी बेढंगी सी हो गई थी कि मैं ख़ुद बहुत अजीब लग रही थी उस शर्ट में। तो मैंने उस सूट के दुपट्टे को ना अच्छी तरह से अपनी बॉडी के गिर्द रैप कर लिया था कि कहीं से नज़र ना आ जाए कि मैंने इस सूट के साथ किया क्या है। जितनी मेरे हस्बैंड की सैलरी होती थी ना, उसमें से मैक्सिमम मेरे हस्बैंड सेव करते थे हमारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए, हमारी दूसरी चीज़ों के लिए। तो इसीलिए मैं कपड़ों पर, जूतों पर, ज्वेलरी पर पैसे ना होने के बराबर ख़र्च करती थी, बल्कि ख़र्च करती ही नहीं थी। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को भी क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया। वो बहुत मेहनती इंसान थे। जितनी भी मुश्किलात आईं, जो भी हुआ, उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। और उनकी जॉब नेचर ऐसी थी कि वो सुबह 10 बजे घर से निकलते थे और उनकी वापसी की कोई टाइमिंग नहीं होती थी। कभी रात को 11, कभी 12, कभी 12:30, लेकिन उन्होंने कभी भी मेहनत से बैक ऑफ नहीं किया। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और माशाल्लाह मेरा बेटा 3.5 साल का हो गया। अब जैसे ही मेरा बेटा 3.5 साल का हुआ ना, तो मुझे फ़िक्र सताने लगी कि मैंने इसको शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाना है। बट उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि मैं ये सोच सकती कि मैं इसको शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी। सोचती रहती थी, परेशान होती रहती थी, हस्बैंड से डिस्कस भी करती रहती थी। तो मेरे हस्बैंड यही कहते थे कि तुम वक्त से पहले बहुत परेशान होती हो, वक्त आने दो, इंशाल्लाह ये वक्त भी आराम से गुजर जाएगा। लेकिन मेरी ना उनकी इस बात से तसल्ली नहीं होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे दिख रहा होता था सब कुछ। मेरी एक आदत है कि जब भी मुझे कोई परेशानी होती है ना, तो मैं ख़ामोश हो जाती हूँ, और उन दिनों मेरी यही हालत हो गई थी।
کہ میں بہت زیادہ خاموش رہنے لگ گئی تھی۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ جیسے ہی میرا بیٹا 4 سال کا ہوگا تو میں نے اس کا ایڈمیشن کروا دینا ہے۔ اب جب مجھے کوئی اسباب ہی نظر نہیں آ رہے تھے تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات ڈسکس کرنا چھوڑ دی اور بس چپ سی ہو گئی کہ دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے، اچھے اسکول میں نہیں کروا سکیں گے تو کسی میڈیوکر اسکول میں کروا دیں گے، تو بس حالات پر میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میری ایک ہی بہن ہے، مجھ سے چھوٹی ہے، اور جب یہ سارے پرابلمس کریٹ ہوئے تو میں اس کے ساتھ شیئر کرتی تھی، تو وہ بھی مجھے یہی تسلی دیتی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے۔ تو میں کہتی تھی کیسے ٹھیک کریں گے، کچھ دکھے بھی تو، کچھ نظر تو آئے نا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری بہن اور میرے بہنوئی ماشاءاللہ دونوں ڈاکٹرز ہیں، اور جو میرے بہنوئی ہیں نا ماشاءاللہ وہ بہت ہی ریلیجیس تھاٹس ہیں ان کی، مطلب اگر آپ ان کو دیکھیں تو بہت ہی ماڈرن اور اس طرح سے دکھائی دیں گے، بٹ ان ہز تھاٹس ہی از ویری ریلیجیس۔ ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نوافل ادا کرتے ہیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے جب تک یاسین نہ پڑھ لیں گھر سے نکلتے نہیں ہیں۔ قرآن اور سنت کو اپنے گھر میں بھی اپلائی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی پیٹرن پر کرتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو رات کو سونے سے پہلے کہانیاں سناتے ہیں نا، تو وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو اسلامی واقعات سناتے ہیں۔ تو خیر، یہ میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا ہے مختصر سا اپنے بہنوئی کے بارے میں۔ تو میں نے اپنی بہن سے جب یہ باتیں شیئر کرنا شروع کی اور کچھ اپنی مالی مشکلات کے بارے میں بتایا تو میری بہن کہنے لگی کہ آپ ڈیلی سورہ واقعہ کیوں نہیں پڑھتی؟ تو میں نے اتنی حیرانی سے اس سے پوچھا، میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ کوئی آسمان سے کوئی پیسوں کی بارش ہونے لگ جائے گی، میری ضروریات پوری ہونے لگ جائیں گی، یا میرے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے گا اسکول میں؟ مطلب مجھے یقین ہی نہیں تھا۔ ایم سوری ٹو سے، شاید آپ لوگوں کی فیلنگس ہرٹ ہوں میری اس بات سے، لیکن میں آپ کو اپنی جینون اور ٹرو فیلنگس بتا رہی ہوں۔ جیسے ابھی بہت سارے لوگ میری اس بات کو سن رہے ہوں گے، وہ بھی بالکل اسی طرح ہی ریئیکٹ کریں گے جس طرح میں نے اس وقت اپنی بہن کے ساتھ ریئیکٹ کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دیکھو، جس دن سے میری شادی ہوئی ہے اس دن سے میں نے اپنے ہسبینڈ کو رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ کوئی رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات اس کے ہسبینڈ نے سورہ واقعہ نہ پڑھی ہو۔ اسی نے مجھے بتایا کہ رزق میں فراوانی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے میرے ہسبینڈ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے اپنے ہسبینڈ کے کچھ ایسے واقعات بتائے کہ کب ان کا سورہ واقعہ پر ایمان پختہ ہوا۔ وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، وہاں پر ان کو پرابلمس فیس کرنے پڑے کچھ فائنینشیل، اور تب سے انہوں نے سورہ واقعہ پڑھنی شروع کی، ان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ تب سے وہ بتاتی ہے کہ کوئی ایک رات ایسی نہیں گزرتی جس رات اس کے ہسبینڈ یعنی میرے بہنوئی سورہ واقعہ نہ پڑھتے ہوں۔ میری بہن نے ہی مجھے ایک واقعہ سنایا جو اسے اس کے ہسبینڈ نے سنایا تھا، وہی میں آج آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں عطا فرمائی تھیں اور آپ کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ ایک بار آپ بہت شدید علیل ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئے۔ حضرت عثمان غنی جب طبیعت پوچھ کر واپس اپنے گھر جانے لگے تو 2 اشرفیوں کی تھیلیاں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دینے کی کوشش کی، جس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ عثمان، یہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عثمان نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور آپ کے مالی حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ عثمان، یہ اشرفیاں واپس لے جاؤ، کیونکہ میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے پاس سورہ واقعہ ہو اس کو کبھی بھی غربت تنگ نہیں کر سکتی۔ مجھے اور میری بیٹیوں کو ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ اشرفیاں واپس لے جاؤ۔ جب میں نے یہ واقعہ سنا نا تو لٹرلی میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگ گئے، لٹرلی۔ اور میں نے پھر اپنے آپ سے یہ کہا کہ ایک بات جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ رات اور آج تک میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں نے سورہ واقعہ نہ پڑھی ہو۔ میں بالکل آپ کو بالکل ٹرو اور جینون باتیں اپنی لائف سے بتا رہی ہوں۔ سورہ واقعہ میں نے پڑھنی شروع کر دی، درمیان میں آئی تھنک 5 سے 6 مہینے کا ٹائم رہتا تھا۔ 3.5 سال کا بیٹا تھا میرا اس وقت، اور 4 سال کی عمر میں مجھے اس کا ایڈمیشن کروانا تھا۔ اور آپ لوگ یقین کریں، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا اللہ نے کس طرح اسباب پیدا فرمائے، میرے ہسبینڈ کی اچانک سے پروموشن ہو جاتی ہے، میرے ہسبینڈ کی اچانک سے سیلری بڑھ جاتی ہے، بونس مل جاتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنے اسباب پیدا فرما دیے کہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔
ماشاءاللہ ہم دونوں ہسبینڈ وائف نے جا کر اپنے بیٹے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروایا، اور اس کے بعد بس ہمارے حالات چینج ہی ہوتے گئے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک نے اتنا دیا، میں جتنا اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کروں بہت کم ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اتنا نوازا. 3-4 باتیں یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ چاہے ہمارے جو بھی حالات رہے، میرے ہسبینڈ نے نا کبھی محنت کرنا نہیں چھوڑا. بہت محنتی انسان تھے، بہت محنت کرتے تھے. انہوں نے اپنی لائف میں میرے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت اسٹرگل کی ہے. تو ایک تو انہوں نے محنت کرنا نہیں چھوڑا، اور دوسرا انہیں نا اللہ پر ایک پختہ یقین ہوتا تھا. شاید اس وقت میرا اللہ پر اتنا کامل ایمان نہیں تھا جتنا اب ہے الحمدللہ، لیکن میرے ہسبینڈ کو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر نا کامل ایمان رہا ہے الحمدللہ. بلکہ میں جب اکثر پریشان ہو جاتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ مت پریشان ہو، اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب بنا دیں گے. اور میں حیران رہ جاتی تھی کہ یہ اسباب بنیں گے کس طرح، لیکن پھر جب بننے شروع ہوئے تو میں خود بھی حیران رہ جاتی تھی. ماشاءاللہ الحمدللہ آہستہ آہستہ میرا بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کامل ہوتا گیا. جتنے بھی لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، رات کو سونے سے پہلے صرف ایک بار سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے حالات اللہ تعالیٰ کس طرح چینج کریں گے. بس محنت شرط ہے، محنت کرنی نہیں چھوڑنی، محنت کرتے رہیں اور ساتھ میں سورہ واقعہ پڑھتے رہیں. غریبوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں. آپ کسی ضرورت مند کی ایک ضرورت پوری کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی 100 ضرورتیں پوری کرے گا. کوئی غریب یا ضرورت مند آپ کو مل جاتا ہے، آپ اس کو 100 روپے دیتے ہیں نا جب، تو آپ یقین رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدلے میں 1000 ہی لوٹائیں گے. میرا ایمان ہے، پختہ یقین ہے اس بات پر. جس کے بھی گھر میں رزق کی تنگی ہے یا تنگی نہیں بھی ہے، ماشاءاللہ فراوانی ہے، سب لوگ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں اور محنت کریں. کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے محنت شرط ہے. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ میری پیاری یوٹیوب فیملی کو میرے لائف ایکسپیرینسز سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور میرا ولاگ بھی اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہے تو پلیز میرے ولاگ کو لائک ضرور کریں. چینل پر اگر آج آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. انسٹاگرام کا لنک میں ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں، انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسی طرح کے پازیٹیو چیزیں، اسی طرح کے پازیٹیو واقعات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اپنی زندگیاں سنوارنے کا اور اپنی زندگی میں پازیٹیو انرجی لانے کا موقع ملتا رہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.